ایسا بوجھ کے تلے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ اس وقت قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، اگر ہر دن فکر، پریشانی اور بے بسی کے ساتھ گزر رہا ہے، اگر آپ نے بہت کوشش کی ہے لیکن راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ لمحہ آپ کے لیے ہے۔ آج آپ اکیلے نہیں ہیں، خدا آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی آواز کو سن رہا ہے۔ اپنے دل کو اور اپنی سانسوں کو خداوند کی حضوری میں خاموش کریں اور ایمان کے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں اور اس سے اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر کہیے، اے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور ایک بوجھل دل کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ہماری حالتوں کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ قرض نے ہماری زندگیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ اے خداوند، ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، لیکن خداوند جب ہم تیری حضوری میں آ جاتے ہیں تو تیرے وعدے ہمیں یاد آتے ہیں۔ خداوند، ہم تیری حضوری میں جب جھکتے ہیں تو دل میں سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، اور اے خداوند ہم تیرے وعدوں کو یاد کرتے ہیں۔ خداوند تو مہیا کرنے والا خدا ہے، تو یہوہ یری ہے۔ اے خداوند، آج ہم بڑے ہی بوجھل دل کے ساتھ تیرے قدموں میں جھکے ہیں، لیکن اے خداوند جب ہم تیری حضوری میں آ گئے ہیں تو خداوند ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جیسا تیرے کلام میں لکھا ہے، اے بوجھ کے تھکے مندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اے باپ، آج ہم قرض کے بوجھ کے تلے دبے تیری حضوری میں آتے ہیں، اور اے خداوند ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہر قرض کو ہماری زندگی سے ختم کر۔ اے خداوند ہمیں اپنے کلام پر، اپنے حکموں پر چلنا سکھا، تاکہ اے خداوند ہم تیرے ان وعدوں کو قبول کر سکیں، تیرے ان وعدوں کو پا سکیں خداوند جو تو نے کلام مقدس میں کیے ہیں۔ تیرا کلام کہتا ہے کہ تم قرض لینے والے نہیں بلکہ قرض دینے والے ہوگے۔ اے خداوند آج ہم اپنے کاروبار کو، اپنے فائنینس کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں۔ اے خداوند ہم اس پر تیری برکت، تیری بلیسنگز کو مانگتے ہیں میرے خداوند، تاکہ خداوند وہ اتنا بلیس ہو کہ قرض لینے کی نوبت کبھی ہماری زندگیوں میں نہ آئے۔ اے خداوند آج ہمیں تو راستہ دکھا خداوند جہاں سے رزق آئے۔ اے خداوند ہمارے لیے وہ دروازے کھول دے جو خداوند بند ہو چکے ہیں رزق کے۔ اے خداوند آج تو ہمیں حکمت دے کہ ہم اپنے فیصلوں میں خداوند تجھے یاد کر سکیں، تیرے حکموں کو یاد کر کے خداوند ان پر عمل کر سکیں۔ اے خداوند ہم اس وقت غلامی سے آزادی کو مانگتے ہیں۔ خداوند ہمیں قرض کے اس بوجھ سے نکال اور ہمیں آزاد کر، ہمیں آزادی کی زندگی عطا کر۔ اے خداوند ہمارے دل سے خوف کو دور کر دے جو قرض کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ہے۔ ہم ہر وقت خداوند ڈر اور دہشت کی ماحول میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں بے عزت نہ کر دے، کوئی ہمیں برا بلا نہ کہہ دے، لیکن اے خداوند تیرا کلام جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اے خداوند آج ہم اسی اے خداوند ڈر کو تیرے سامنے رکھتے ہیں کہ ہر طرح کا ڈر ہماری زندگیوں کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اے خداوند ہر وہ ڈر کہ ہم اپنے بچوں کی ضروریات کو کیسے پورا کریں، ہم اپنے گھر کے انتظامات کو کیسے چلائیں، لیکن خداوند وہ سارے ڈر آج ہم تیرے قدموں کے آگے رکھتے ہیں، کیونکہ تیرے آگے اے خداوند ہر ایک ڈر نستہ نابود ہو جاتا ہے۔ اے خداوند آج ہم اپنے اس ڈر کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں، اور اے خداوند ہم تیرے فضل کو مانگتے ہیں، تیری رحمت کو مانگتے ہیں۔ خداوند تیرے پیار، تیری محبت بیش بہا قیمتی ہے، اور اے خداوند وہ ہمیشہ ہمارے اوپر رہتی ہے۔ اے خداوند تو ہمیں صبر دے، اے یہوہ پاک خدا تو ہمیں ایمانداری کی روح عطا کر اور ہمیں ایسے موقع دے جن میں سے ہم اپنے قرض کو ادا کر سکیں۔ اے خداوند ہم تیرے ان وعدوں کو پر بھروسہ رکھتے ہیں خداوند تیرا کلام کہتا ہے جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ بے شک خداوند آج ہمیں ہر شرمندگی سے نکال خداوند، وہ شرمندگی جو جب قرض کا ہم سے قرض مانگتے ہیں تو وہ جو شرمندگی ہمیں
محسوس ہوتی ہے، اے خداوند آج ہمیں اس شرمندگی سے باہر نکال۔ اے رب الفاج، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرا کلام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جس کا توکل خدا پر ہے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا۔ اے خداوند آج ہم شرمندگی نہیں بلکہ تیری خداوند اس برکت کو، تیری اس رحمت کو اپنے اوپر مانگتے ہیں۔ خداوند ساری شرمندگیاں ہماری لائف کو چھوڑ کر چلی جائیں۔ اے یسوع راجا جی، تو نے وہ شرمندگیاں جو ہم نے سہنی تھی سلیب پر اپنے اوپر لے لی۔ اے خداوند آج ہم اپنی شرمندگیوں سے آزاد ہونے پائیں۔ اے خداوند جب ہم تیرے حضور جھک جاتے ہیں، جب ہم تیرے پاس آ جاتے ہیں تو ہم یہ سارے گناہ، سارے قرض، ساری شرمندگیوں سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ لیکن اے خداوند ہم انسان ہوتے ہوئے خداوند سب سے بعد میں تیرے پاس آتے ہیں۔ پہلے ہم اپنی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، لیکن خداوند جب ہم تھک ہار جاتے ہیں تو ہم تیری حضوری میں آتے ہیں۔ لیکن اے خداوند تو پھر بھی ہمیں گلے لگاتا ہے، تو پھر بھی ہمیں رد نہیں کرتا، تو پھر بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، تو پھر بھی ہمیں گلے لگاتا ہے، اور تو اے خداوند ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح گلے لگا لیتا ہے، اور ہماری مصیبتوں کو، ہمارے دکھوں کو، ہمارے بوجھوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور اے خداوند اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں یاد کرواتا ہے۔ اے خداوند آج ہم بڑی عاجزی کے ساتھ اے خداوند تیری حضوری میں آتے ہیں، اور اے خداوند تیرے وعدوں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اے خداوند جب تو ہمارا چھپان ہے تو ہمیں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی بھی روزگار کی، کسی بھی اچھی چیز کی ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ خداوند تو ہمارا رہنمائی اور حفاظت کرنے والا اور مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری ساری برکتوں کے لیے، تیری ساری نعمتوں کے لیے۔ اے خداوند آج ہم تیری حضوری میں آئے ہیں، اور اے خداوند تجھ سے تیری رحمت اور تیری شفقت کے طلبگار ہیں۔ اے خداوند، اے یہوہ پاک خدا، آج ہم تیرے وعدوں کو اے خداوند اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تو ہمارے لیے راستوں کو کھولتا ہے، تو ہمارے لیے نئے راستے بناتا ہے، یہاں تک کہ کہیں بھی ہم جائیں، اگر ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو پھر بھی تو ہمارے لیے وہاں بھی راستے بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جہاں دروازے بند ہو چکے ہیں تو انہیں بھی کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، جہاں راستے ختم ہو چکے ہیں تو وہاں نیا راستہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے خداوند جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں نا امیدی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خداوند تو وہاں سے بھی ہمارے لیے امید پیدا کرتا ہے، وہاں بھی ہمارے لیے اچھے موقع پیدا کرتا ہے۔ میرے خداوند تو خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا باپ ہے، تو نے ہم سے اتنی محبت رکھی کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر بخش دیا۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری اس محبت کے لیے، تیری اس لازوال محبت کے لیے۔ اے باپ ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج خداوند ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں ان ساری مصیبتوں سے، سارے دکھوں سے، ساری پریشانیوں سے باہر نکالا ہے، کیونکہ خداوند تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا باپ ہے۔ اے خداوند، اے باپ، ہم اپنے گھروں پر تیری برکت کو مانگتے ہیں، ہم اپنے رزق پر آج تیری برکت کو مانگتے ہیں، ہم اپنے کام کاروبار پر تیرے برکت کو مانگتے ہیں، جیسا خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ میں تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت دوں گا۔ اے خداوند آج ہم بڑے ایمان کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے روزگار پر جب جائیں گے، اپنے کاروبار کی جگہ پر جائیں گے، اپنے نوکریوں پر جائیں گے، تو ہم جس بھی کام کو ہاتھ لگائیں گے خداوند ہم اس میں برکت کو ریسیو کریں گے۔ اے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہماری محنت کو پھلدار کرے گا خداوند۔ اے خداوند جہاں ہمارا نقصان ہونا تھا خداوند تو وہاں بحالی کو پیدا کرے گا، جہاں کمی ہے خداوند تو وہاں اضافے کو پیدا کر دے گا۔ اے خداوند ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اے باپ ہم اپنے ماضی کی غلطیوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، اگر ہم سے کہیں غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف فرما اور ہمیں نئی شروعات کا موقع دے، اور اے خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ اے خداوند جب تو ہمیں اچھا روزگار دے، اچھے موقع دے، اچھی انکم دے، تو خداوند ہم تیرے دیے ہوئے میں سے تجھے لوٹانے والے بنے، تیرا 10واں حصہ تجھے دینے والے بنے، تیرے ان غریب بیٹے بیٹیوں کو بھی یاد رکھنے والے بنے، ہم دینے والے ہوں، کیونکہ خداوند دینا
لینے سے مبارک ہے۔ اے خداوند ہم دینے والے بنے، اے خداوند ہم اس نئے پن کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آج سے ہماری زندگی میں تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ ہالےلویا۔ اے خداوند ہمیں صبر دے جب تک جواب نہیں آتا۔ اے خداوند ہمیں ہمت دے جب حالات مشکل ہوں۔ اے خداوند ہمیں شکر گزار دل دے ہر حال میں، اس حالت میں بھی خداوند جب ہم دکھی ہیں، پریشان ہیں، اس حالت میں بھی تو ہمیں شکر کرنا سکھا، اور جب تو ہمیں عطا کرے، ہماری برکتوں سے ہماری جھولیوں کو بھرے، تب بھی تو ہمیں شکر گزار دل عطا کرنا۔ اے خداوند آج ہم بڑے ایمان کے ساتھ اے خداوند یہ کہتے ہیں کہ ہم قرض کے بوجھ تلے نہیں، ہم آزاد ہیں۔ ہالےلویا۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ خداوند تو آج ہماری دعا کو سن کر اے خداوند تو ہمیشہ ہم پر اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو نازل کرتا رہے گا۔ اے خداوند ہم اپنے گھروں کو، اپنے حالات کو تیرے حوالہ کرتے ہیں، تیرے سپرد کرتے ہیں، اور بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ تجھ سے مانگا اور پایا، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر اس دعا نے آپ کے دل میں سکون پیدا کیا ہے تو اس دعا کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی بھائی بہن کو اس دعا کی ضرورت ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔